عبد الرحیم خان خانہ کی ذکر ہم کر رہے تھے، اس کے انتظامی اور اس کے جو عسکری معاملات تھے ان پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد اس کی جو علمی خدمات تھیں اس پر بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی، اور ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی جو فیاضی کے واقعات ہیں جن سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان میں سے کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ 2500 آدمی عبد الرحیم خان خانہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، صبح بھی، دوپہر کو بھی اور شام کو بھی۔ تو ایک طریقہ اس کا فیاضی کا یہ تھا کہ یہ سالن کی رکابیوں میں سکے ڈال دیتا تھا، کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے، کچھ تانبے کے۔ اب جس کی رکابی میں جو سکہ نکلتا تھا اس کی قسمت ہوتی تھی، وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ ایک اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ کوئی ذرا سی بھی بات ہو تو یہ انعام لوگوں کو دیتا تھا۔ مثلا ایک ہندو برہمن آیا اس کے پاس، اور اس نے اس کا جو دربان تھا باہر، اس سے کہا کہ عبد الرحیم خان خانہ سے کہیے کہ آپ کا ہمزلف آیا ہے۔ تو اس نے برہمن کو بلایا بڑی عزت کے ساتھ اور اس سے کہا کہ فرمائیے آپ کیسے ہیں میرے ہمزلف؟ تو اس نے کہا کہ جناب 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام خوشحالی تھا اور ایک کا نام بدحالی تھا۔ تو خوشحالی آپ کی بیگم بنی اور بدحالی میری بیگم بنی، تو بتائیے آپ کیا ہم رشتہ دار نہیں ہیں؟ اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا عبد الرحیم خان خانہ نے۔ اس کے بعد ایک اور مشہور واقعہ جو کتابوں میں ہے اس کے بارے میں، کہ بہت لمبا چوڑا جس طرح میں نے عرض کیا ہے دسترخوان تھا، ایک نیا ملازم اس دن کھانے کی خدمت گاروں میں شامل تھا۔ وہ کھڑا ہوا مورچل ہلا رہا تھا کہ اچانک وہ رو پڑا۔ عبد الرحیم خان خانہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا ہے، ہم بھی نواب تھے اور ہمارے گھر میں بھی میرے بزرگوں کے زمانے میں بھی ایسی ہی بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں اور مصاحبین آ کر کھایا کرتے تھے۔ سامنے ایک بھنا ہوا مرغ پڑا ہوا تھا۔ عبد الرحیم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ مرغ کی سب سے زیادہ مزیدار حصہ کون سا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا پوست، اور یہ اس کی بات صحیح تھی۔ عبد الرحیم یہ بات سن کر پھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ ہاں، جب تک پوست نہ ہو تو مرغ کا مزہ نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کو بٹھا لیا، مصاحبین میں شامل کر لیا، اس کا سٹیٹس چینج کر دیا۔ دوسرے دن ایک اور نوکر رو پڑا۔ تو عبد الرحیم نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ بکرے کا حصہ، اس نے وہی کہانی دہرائی کہ جی میرے بھی بزرگ تھے بڑے امیر۔ عبد الرحیم نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ بکرے کا کون سا حصہ مزیدار ہوتا ہے جب ہم اس کو پکاتے ہیں؟ اس نے کہا گوشت۔ تو عبد الرحیم ہنس پڑا، اسے کچھ دے دلا کر اس نے کہا کہ تم ہمارے دربار کے لائق نہیں ہو، کہیں اور چلے جاؤ۔ اس نے کہیں اس کی ٹرانسفر کر دی۔ اور یہ بہت خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم، وجیح اور جاذب نظر تھی شخصیت اس کی، عبد الرحیم خان خانہ کی۔ ایک عورت تھی امراء میں سے، ایک عورت جو اسے بہت پسند کرتی تھی، وہ بھی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی تصویر بنوائی مصور سے، پھر اس نے ایک چالاک بڑھیا تلاش کی اور اس بڑھیا کو کہا کہ یہ تصویر لے کر تم خان خانہ کے پاس جاؤ اور تم اسے کسی طرح قائل کر لو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بڑھیا جو تھی حرافہ، سرد و گرم زمانہ چشیدہ، بڑی تجربہ کار، وہ آئی خان خانہ کے پاس، اسے تصویر دکھائی اور اسے اس طرح عرض مطلب کیا کہ یہ خاتون جو ہے یہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہو جو آپ ہی کی طرح لائق ہو، آپ ہی کی طرح خوبصورت ہو۔ سمجھ گیا عبد الرحیم خان خانہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس نے اسے جواب کس طرح دیا کہ اپنی جان بھی چھڑا لی اور اس خاتون کی جو اس کو پسند کرتی تھی اور اس بڑھیا کی عزت بھی رکھ لی۔ کہنے لگا کہ بظاہر تو یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک تو یہ ضروری نہیں کہ ہم شادی کریں تو ہماری اولاد پیدا ہو یا نہ ہو، اولاد اگر ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑکا ہی ہو، اگر لڑکا ہو جائے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لائق نکلے، اگر وہ لائق بھی نکلے تو یہ ضروری نہیں کہ بخت اور قسمت اس کا ساتھ دے۔ تو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ میں بیٹا بن جاؤں اس خاتون کا اور اس کو پلا پلایا بیٹا مل جائے؟ اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بیٹا میرے جیسا ہو تو میں ہی اس کا بیٹا بن جاتا ہوں
اور جب تک وہ زندہ ہے میں اس کو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس طرح اس نے فیاضی بھی کی اور اپنی جان بھی بچائی۔ نظیری بہت جو مشہور شاعر تھا، ایران سے آیا ہوا، اس نے ایک دفعہ خان خانہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جناب جہاں پناہ، میں نے 1,00,000 روپیہ نہیں دیکھا ہوا۔ 1,00,000 روپیہ لایا گیا اس کے حکم سے، خان خانہ کے حکم سے۔ نظیری نے کہا کہ بہت شکریہ جناب، آپ کو اللہ سلامت رکھے، میں نے 1,00,000 روپیہ دیکھ لیا ہے، اب آپ اس کو خزانے میں بھجوا دیجیے۔ خان خانہ نے کہا کہ نہیں، یہ خزانے میں بھجوانے کے لیے نہیں منگوایا گیا ہے، یہ اب تم رکھو، یہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ تو اس قسم کے بہت واقعات ہیں۔ ایک دفعہ آگرہ سے اس کی سواری شان و شوکت کے ساتھ، پورا جلوس ساتھ، پیرافرنیلیا، گھوڑ سوار، پیادے اور جو کچھ بھی ہوتا تھا ساتھ، برہان پور جا رہے تھے۔ برہان پور اور آگرہ کے درمیان 27 منزلیں تھیں۔ 27 منزلوں کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 27 دفعہ قیام ہوگا۔ تو پہلی منزل پر جب وہ اترا، پڑاؤ کیا، تو ایک فقیر اس کے سامنے سے گزرا۔ یہ بادشاہ اور اس کے امراء جب جاتے تھے تو رستے میں ان کے ساتھ بہت لشکریوں کی بھاری تعداد ہوتی تھی، ہر قسم کا کام کرنے والے۔ تو وہاں دربار سج جاتا تھا، خیمے سج جاتے تھے، پورا ایک شہر بن جاتا تھا، محلات کی طرح کے خیمے ہوتے تھے۔ فقیر سامنے سے گزرا اور اس نے یہ مشہور شعر پڑھا کہ منم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زدو بارگاہ ساخت۔ کہ یہ منم جو ہے، منم اس کا لقب ہے عبدالرحیم خان خانہ کا، یہ اگر جنگل میں بھی جائے، راستے میں بھی ہو، تو وہاں بھی اس کا مرتبہ وہی رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے یہ اپنی بارگاہ اس میں بناتا ہے، دربار قائم کرتا ہے، اور وہاں پر ہی اس کی حکومت اور فیاضی شروع ہو جاتی ہے۔ عبدالرحیم خان خانہ نے اس کو 1,00,000 روپیہ دیا۔ دوسرے دن کا جب پڑاؤ تھا تو پھر وہ فقیر نظر آیا، پھر اس نے یہ شعر پڑھا، عبدالرحیم خان خانہ نے اس کو پھر 1,00,000 روپیہ دیا۔ تیسرے دن وہ آیا، چوتھے دن آیا، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن آیا۔ ساتوں دن اس نے یہ شعر پڑھا یا کوئی تعریف کی، ساتوں دن عبدالرحیم خان خانہ نے اس کو 1,00,000 روپیہ دیا۔ آٹھویں دن یہ جب انتظار کر رہا تھا خان خانہ تو وہ نہیں آیا۔ فقیر نے سوچا، عقل مند آدمی لگتا تھا، کہ کوئی پتہ نہیں ہے ان امراء کا، ان قوانین کا، نوابوں کا، کہ 6-7 دن تو طبیعت میں فیاضی تھی، کہیں ناراض ہو گیا تو جو دیا ہوا ہے کہیں وہ بھی نہ واپس لے لے۔ تو 8ویں دن فقیر غائب ہو گیا۔ عبدالرحیم خان خان نے جب دیکھا کہ نہیں آیا تو اس نے کہا کہ وہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ تو ہی ناگاں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، کہ تم ہی ہار گئے۔ میں نے تو 27,00,000 روپے الگ کر لیے تھے کہ برہان پور تک 27 منزلیں ہوں گی، 27 پڑاؤ ہوں گے، تم 27 دفعہ آؤ گے اور میں ہر دفعہ تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ ایک اور واقعہ اس کا جو بہت مشہور ہے اور بہت دلچسپ ہے، وہ یہ کہ جب سفر کر رہا تھا تو سامنے اسے ایک آدمی نظر آیا جس نے خان خانہ کو دکھا کر ایک شیشی کانچ کی چھوٹی سی شیشی بوتل جس میں ایک بوند پانی کی تھی، وہ عبدالرحیم خان خانہ کو دکھائی، اور ایک بوند پانی کی اس نے شیشی سے گرانے کی کوشش کی، لیکن گرنے سے پہلے اس نے شیشی کو پھر سنبھال لیا۔ وہ ایک بوند پانی کی اس شیشی میں جو تھی وہ گرنے نہ دی۔ خان خانہ نے اسے بلایا۔ وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا، کسی اچھے خاندان سے، اور امتداد زمانہ کی وجہ سے، گردش زمانہ کی وجہ سے اس کے حالات خراب تھے۔ عبدالرحیم خان خانہ نے اسے انعام و اکرام دیا اور اس کی مالی تکالیف جو تھی وہ رفع کی۔ تو کسی نے اس سے، درباریوں نے پوچھا کہ یہ شیشی کا کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھے، میں سمجھ گیا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری جو عزت ہے اور میری جو آبرو ہے اور میرے خاندان کا جو وقار ہے، بس ایک بوند رہ گئی ہے عزت کی، وہ بھی اب گرنے والی ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنی بدحالی کا ذکر کیا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا روپیہ، اتنا پیسہ عبدالرحیم خان خانہ کے پاس کس طرح آیا کہ وہ 100 سے زیادہ شعراء بھی اس کے ملازم تھے،
90 کے لگ بھگ اس کے لائبریری میں اسکالرز ملازم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر موقع پر بغیر کسی ماپ تول کے، بغیر کسی حساب کتاب کے رقم لوٹاتا تھا، جواہر، ہیرے، جو کچھ بھی تھا، مال، اجناس۔ تو اس پر اگر آپ غور کریں تو اس کا جواب مشکل نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ جو امراء اور گورنر ہوتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں تھیں۔ اس زمانے میں بادشاہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مائکرو لیول پر مانیٹر کر سکے سلطنت کے انتظام کا۔ اب یہ اگر 28-30 سال دکن میں رہا ہے تو دکن میں ٹھیک ہے، وہاں سے ٹیکس جاتا ہوگا مرکزی حکومت کو آگرہ میں، احکام بھی ظاہر ہے اکبر کے بجا لاتے ہوں گے، خطبہ بھی اس کے نام کا، سکہ بھی اس کے نام تھا، لیکن عملی طور پر بادشاہی تو گورنر کی تھی، اس کی تھی۔ تو ان کی جو جاگیریں ہوتی تھیں، اس کو بہت بڑی جاگیر ملی ہوئی تھی، سندھ میں بھی اس کو جاگیر ملی ہوئی تھی، اور بھی بہت سی جگہوں پر جاگیر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جاگیریں جو تھیں، راجواڑے جو تھے، ان سے بہت آمدنی ہوتی تھی، اور آمدنی تو سب کو ہوتی تھی، لیکن خان خانہ کا یہ تھا کہ اس نے اپنی آمدنی کو اس طرح خرچ کیا کہ یہ بہت نمایاں طور پر لگتی ہے کہ یہ بہت بڑی ہے۔ پیسہ اس زمانے میں سب کے پاس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نظام تھا اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری مغل سلطنت کا یہ جو ایسٹیمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اورنگزیب کے زمانے کا ہے کہ پوری سلطنت کی جو آمدنی تھی اس کا چوتھا حصہ صرف 400-500 لوگوں کے پاس تھا۔ تو ارتکاز زر بہت زیادہ تھا، دولت چند لوگوں کے پاس مٹھی میں تھی۔ تو ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے خان خانہ جیسے، جو بہت زیادہ فیاض تھے۔ خان خانہ کی ایک کتاب تو باقی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس نے تذکرہ بابری کا فارسی میں ترجمہ کیا ترکی زبان سے۔ اس کے علاوہ اس کے دوہے مشہور ہیں جو، لیکن اس کا دیوان ایسا سچ کوئی نہیں ہے۔ فارسی شاعری بھی اس نے بہت کی، ترکی میں بھی اس نے شاعری کی، ہندی میں بھی شاعری کی، لیکن غالباً یہ اس کا کم از کم فارسی شاعری کا مجھے پتہ ہے کہ وہ دیوان کی صورت میں، کتاب کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، مختلف تذکروں میں اس کی شاعری کے مختلف ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحیم خان خانہ کے ساتھ ہمارا جو یہ ایپیسوڈز تھے نورتنوں والے، یہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے شیخ مبارک اور اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں ابوالفضل اور فیضی کا ذکر کیا، راجہ ٹوڈر مل کا ذکر کیا، مان سنگھ کا ذکر کیا، عبد الرحیم خان خانہ کا ذکر ہم نے تفصیل سے کیا، اور بھی تھے نورتن، لیکن یہ جو ہم نے بہت مشہور ہیں 9 جس میں سے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آگے چلیں گے۔ اکبر کے زمانہ تو ہم نے کور کر لیا ہے، اب ہم جہانگیر کے بارے میں بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔